اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام تنہا رہ گئے۔ روز عاشوراء، سخت گرمی، دھوپ، عزیزوں اور دوستوں کے لاشیں چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں۔ امام ایک بلند مقام پر گئے، آواز دی، استغاثہ امام نے بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کون تھا کہ جو امام کی آواز پر لبیک کہتا؟ روایتیں کہتی ہیں کہ شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگے، لیکن امام کی آواز کے اوپر خیمہ عصمت سے قرآن برپا ہو گیا۔ امام نے جو آواز سنی، بھاگتے قدموں سے خیمے میں پہنچے۔ ابھی جوان بیٹے کا خون ہاتھوں پر خشک نہ ہوا تھا۔ دیکھا کہ ننھا سا بچہ نزا کے عالم میں ہے۔ زینب بنت علی نے لپک کر بھائی کو سہارا دیا، ہاتھ پکڑ کر بچے کے پالنے کے پاس لے آئیں۔ اس کے اکڑے ہوئے ہاتھ پاؤں دکھائے۔ امام سمجھ گئے علی اصغر بس کوئی دم کے مہمان ہیں۔ سانس بس کچھ یوں ہی سی چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر اپنے معصوم فرزند کو حسرت سے تکتے رہے، پھر نہ جانے کیا خیال آیا، جھک کر کان میں کچھ کہا۔ بچے نے موت کی کشمکش پر فتح پانے کے لیے دم بھر کے لیے آنکھیں کھولیں۔ مسکرا کر گود میں جانے کے لیے امام کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ امام نے بچے کو اٹھا کر اپنے تھکے ہارے سینے سے لگا کر آنکھوں کو بند کر لیا۔ سکینہ خوشی سے تالیاں بجانے لگیں۔ مادر گرامی دیکھیے، بابا نے بھیا کو ہنسا دیا۔ پھوپھی جان، بھیا نے ہنس کر آنکھیں بھی کھول دیں اور ہمک کر بابا کی گود میں چلے گئے۔ ام رباب کے دم میں دم آیا، ایک دم آنسو پوچھ کر ہنس پڑیں۔ توبہ، میں بھی کیسی وہمی ہوں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بی بی دیکھو تو اپنے بابا کو دیکھ کر کیا مزے سے ہنس پڑے، جیسے بس وہی تو ان کے سب کچھ ہیں، ہم تو کچھ نہیں۔ سب بھی ان کے ہنسی کو دیکھ کر آہستہ سے مسکرانے لگے۔ زینب بنت علی نے جھک کر بھتیجے کی پیشانی چومی اور امام سے پوچھا، بھائی، آپ نے بچے کے کان میں ایسی کیا بات کہہ دی کہ یہ دوبارہ سے جی اٹھا؟ کچھ نہیں زینب، ہم نے تو ان سے بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ بیٹا اپنے بھیا علی اکبر کے پاس چلو گے؟ یہ علی اکبر سے بہت ہلے ہوئے تھے، شاید شوق کی ملاقات کی خوشی میں ہنس پڑے اور پھر ہمارے پاس آ گئے، ہم انہیں بھی ان کے پاس پہنچا دیں گے۔ ام رباب جلدی سے بولیں، تو لے جائیے، شاید ظالموں کو ان کی کمر منڈری کو دیکھ کر ترس آ جائے، انہیں پانی پلا دیں۔ امام نے سر جھکا کے کہا، دیکھو ان کے پاس لے کر جاتا ہوں، چلو ان کی خاطر پانی کی بھیک بھی مانگ لیں گے۔ ان کی قسمت پانی دیتے ہیں یا موت؟ ام رباب موت کا نام سن کر لرز اٹھی، بولی، میں باز آئی ایسے پانی سے، موت سے اتنا بچا رہی ہو انہیں، اگر جھولے میں موت آ گئی تو کیا کرو گی؟ ام رباب کے پھیلے ہوئے ہاتھ بے کسی سے نیچے گر گئے، سر جھکا کر رونے لگی۔ ام رباب، علی اصغر کی عمر کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ اور دیکھو کیا یہ بھی ایک مجاہد نہیں؟ فرق اتنا ہے کہ اوروں کے ہاتھ میں برچیاں اور بھالے ہیں، زہر میں بجھے ہوئے تیر ہیں، وزنی گرز ہیں، اور ان کے ننھے ننھے ہاتھ خالی ہیں۔ ان کا واحد ہتھیار ان کی معصومیت ہے۔ ہم سب اپنے اپنے مورچوں پر لڑ رہے ہیں، یہ بھی کس شان سے اپنا مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج جہاد کے لیے عمر کی قید اٹھ گئی ہے۔ اس ننھے سپاہی کو بھی میدان میں جا کر
اپنے اصلاح کی بانگی دکھانے دو۔ کون جانے جہاں ہمارے ہتھیار مجبور ہو گئے ان کی معصومیت اور کمسنی فتح یاب ہو جائے۔ اس کے علاوہ اے ام رباب، میں ان ظالموں کو کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا۔ اگر علی اصغر نے پیاس کے مارے اپنے پالنے میں دم توڑ دیا تو دشمن کو یہ کہنے کی آڑ مل جائے گی کہ انہیں پتہ نہ چلا۔ اگر بچے کے لیے پانی چاہیے تھا تو ہم اسے اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھتے تو ضرور پانی دے دیتے۔ امام نے اپنی ضد میں ہمیں شقی القلبی کا الزام دینے کے لیے بچے کو پیاسا مار ڈالا، ہمیں پتہ بھی نہ ہونے دیا۔ اس لیے اور بھی انہیں لے جانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ لوگ بھی تو انسان ہیں، میرے نانا رسول اللہ کی امت ہے۔ میں کیوں کر یقین کر لوں کہ وہ پیاسے بچے پر رحم کھانے کی صلاحیت بھی کھو چکے ہیں؟ ویسے اب انہیں پانی ملا بھی تو حلق کے اترنے سے پہلے شاید دم ہی توڑ دیں۔ موت تو ہر طرح آنی ہے، اس جھولے کے بجائے مقتل میں بھی آئے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے تمہاری جو مرضی، تم اس کی ماں ہو۔ لے جائیے سرتاج، لے جائیے میرے ننھے سپاہی کو، مگر ذرا ٹھہریے، میں اس کے کپڑے بدل دوں۔ میں نے سالگرہ کے خیال سے ان کے لیے نیا جوڑا بنایا تھا، اب سالگرہ کا کیا بھروسہ، سال بھر نہ نصیب ہو کہ نہ ہو، پہن لیں یہی بہت ہے۔ اور میرے باپ نے علی اصغر کو کرتا پہنایا، نہ جانے دل کی کیا حالت تھی۔ جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے ریشمی زلفوں میں کنگھی کی، پھر ان کا سرد مرجھایا ہوا ہاتھ ان کے ماتھے سے لگا کر بولی، دو بیویوں، اب اپنے کلیجوں کو تھام لو، رخصت طلب ہے اصغر نادا، سلام لو۔ سب نے درازی عمر کی دعائیں دیں، بلائیں لے کے انہیں رخصت کیا۔ امام خیمے کے دروازے تک گئے تھے کہ ام رباب نے دوڑ کر امام کی ابا کو بچے کے اوپر ڈال دیا، میرا بچہ دھوپ میں کملا جائے گا۔ یا اللہ، میرا لال پھر سے زندہ سلامت میری گود میں آئے گا کہ نہیں؟ سنبھال کر لے جائیے میرے آقا، میں اپنا بچہ آپ سے لوں گی۔ امام بیٹے کو ہاتھوں پر لے کے چلے، ساتھ ساتھ موت بھی گود پسارے چل رہی تھی، ساتھ ساتھ موت بھی گود پسارے چل رہی تھی۔ دل میں سوچ رہے تھے، میں نے تو آج تک جو کچھ بھی مانگا خدا سے مانگا ہے، پانی کے لیے ہاتھ کیسے پھیلاؤں گا؟ پانی کے لیے التجا کی ہمت کہاں سے لاؤں گا؟ میری تو زبان ہی نہ کھلے گی، اور زبان کھل بھی گئی تو کب سننے والے ہیں وہ لوگ؟ ایک ننھی سی آس کی ڈوری لگی ہے، وہ بھی ٹوٹ جائے گی، میری بات بھی جائے گی اور بچے کی جان بھی۔ جب دشمن کی فوج کی طرف چلے تو خود داری زبان بند کر رہی تھی، غیرت سے پیروں میں لغزش تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ غنیم کی فوج نے امام کو آتے دیکھا تو طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہونے لگی۔ کسی نے پوچھا، امام کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، امام کے ہاتھوں میں قرآن ہے، قرآن درمیان میں ڈال کر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ فوج میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، آ گئی نا سیدھے راستے پر۔ علی اکبر کی موت نے کمر توڑ دی، سارا غرور ختم ہو گیا۔ ویسے سر کاٹ کر تو لے جائیں گے، مگر پابا چولا امام کو لے جانے کی بات ہی اور ہے۔ یزید کے دربار میں جب زنجیریں کھڑکھڑاتے جائیں گے تب اصل غرور ٹوٹے گا اور سارے داموں کی کلی کھل جائے گی۔ لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، امام نہتے تھے، کمر میں تلوار بھی نہیں تھی، عجب حال زار تھا، سر سے پیر تک پیاروں کے خون میں تر تھے۔ نہ اتنی مہلت تھی کہ لباس تبدیل کرتے، نہ ان داغوں کو اپنے تن سے جدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ لہو کے داغ ہی تو کل سرمایہ رہ گیا تھا، جانے والوں نے یہ داغ ہی تو انہیں ہدیہ کیے تھے۔ قریب جا کر انہوں نے بچے کے چہرے سے ردا سرکائی، نگاہیں نیچی کر کے بڑی مجبور آواز میں کہا، یہ بچہ تمہارے سامنے ایک التجا لے کر آیا ہے، رو رو کر بحال ہوا جاتا ہے، اب تو حلق سے آواز بھی نہیں نکلتی، سب اسے بہلا کر ہار چکے ہیں، یہ پیاس سے بحال ہو رہا ہے، بقول تمہارے میں مجرم ہوں، مگر یہ بے زبان اور بے قصور ہے،
6 مہینے کی جان 7ویں محرم سے پیاسا ہے۔ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چلتا۔ تمہیں اس نے نہ کوئی نقصان پہنچایا نہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ بے زبان خود بول بھی نہیں سکتا، اس لیے مجھے زندگی میں پہلی بار تمہارے سامنے دستے سوال پھیلانا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر ظالموں نے، یزید کے فوجیوں نے کہا، آپ کو شرائط تو معلوم ہے نا اے حسین، ان کو پورا کیے بغیر کسی حالت میں بھی پانی نہیں مل سکتا۔ ابن سعد نے چلا کر کہا، شرائط میرے لیے ہیں، میں اپنے لیے پانی نہیں مانگتا۔ امام نے نرمی سے کہا، اس بچے کا ان شرائط سے کیا واسطہ؟ آپ کے کسی بھی دوست، غمخوار یا عزیز کے لیے ہمارے پاس ایک بوند پانی بھی نہیں۔ علی اصغر گھٹنیوں چل کر بھی بھیک مانگتے، تب بھی انہیں جواب میں تیر و تلوار ہی ملتے، اور اب ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں جو ان بہانوں میں آ جائیں۔ یا حسین، پیاس آپ کو خود لگی ہے، بچے کا بہانہ کرتے۔ ابن سعد نے کہا، اچھا تم سمجھتے ہو کہ میں دغا سے تم سے پانی لینا چاہتا ہوں، تو تم کہو تو میں بچے کو یہاں ریت پر تمہارے سامنے لٹائے دیتا، تم اپنے ہاتھ سے چند بوندیں پانی کی اس کے حلق میں ٹپکا دو تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ تمہیں جتنی قیمت چاہیے پانی کی چاہیے لے لو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اس وقت ایک ایک قطرے کے لیے بھی موتی مانگو تو مجھے انکار نہ ہوگا۔ امام نیچی آنکھیں کیے اسی انسانیت اور نرمی سے بول رہے تھے، ارے ہمیں نہیں معلوم تھا آپ کے پاس قارون کا خزانہ ہے کہ ایک بوند پر سچا موتی لٹانے کو تیار ہیں۔ لوگوں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس دولت نہیں۔ کہنے والوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، میرے پاس دولت نہیں، امام نے جواب دیا، تو کیا آپ کے پاس دولت ہوتی تو آج ہی حالت ہوتی، لمبی چوڑی فوج ہوتی۔ دولت سے تم جیسے خچر بے شک خریدے جاتے ہیں۔ امام نے سر اٹھا کر کہا، دوست، غمخوار اور بیٹے نہیں خریدے جاتے۔ میں تم سے اس وقت جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، اس بچے کے لیے پانی لینے آیا ہوں، اور ہر بوند کے لیے سچا موتی دینے کو تیار ہیں۔ لائیے، سودا برا نہیں۔ جو زر و جواہر آپ کی جیب میں ہے انہیں ہم پر لٹا دیجئے، ہم آپ کے سوال پر غور کریں گے۔ میرے پاس زر و جواہر نہیں، ہاں بچیوں کے کانوں میں کچھ منت کی بالیاں ہیں، تم کہو تو وہی لا کر دے دوں گا۔ کمال ہے اے حسین، وہ تو مال غنیمت ہے، بخدا اس پر تو ہمارا حق ہے، آپ اپنے تصرف میں اسے نہیں لا سکتے۔ کیا تم سب کے سب نامرد ہو؟ کسی کے فرزند نہیں؟ بیٹے کو چھاتی سے لگانے کا لطف تم میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا؟ کیا تم نے کبھی اپنے بچے کو ہاتھوں پر نہیں اٹھایا؟ فوج کے بیشتر سپاہیوں کی گردنیں شرم سے جھک گئیں۔ اتنے سے بچے کو جانکنی کی حالت میں دیکھ کر کچھ کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ تھوڑا سا پانی دینے میں دریا نہ گھٹ جائے گا، بچہ کسی کا بھی ہو، معصوم ہے۔ چند فوجی بڑبڑانے لگے، معصوم کا صبر پڑے گا، ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ شمر نے فوج کے تیور دیکھ کر ڈانٹ بتے، اے مقوم، پاگل ہوئے ہو؟ سب کیے کرائے پر پانی پھرنا چاہتے ہو؟ یہ بچہ آج معصوم ہے، کل جوان ہو کر تمہیں اور تمہارے قبیلوں کو تہس نہس کر دے گا۔ اس پانی سے زہر کا پودا سینچنا چاہتے ہو؟ ایک بے حقیقت بچے کی خاطر تباہی، ذلت اور حقارت کے غار میں گرنا چاہتے ہو؟ ساتھ ہی شمر نے اشارہ کیا اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ امام نے بچے کو سینے سے لگایا اور جھک کر تیر اپنے جسم پر روکنے لگے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔